أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں کچھ دعاؤں کا میں ذکر کروں گی جو رمضان مبارک میں ہم نے پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں رمضان مبارک میں بہت سی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ہر کام کے ساتھ اپنی دعائیں باندھ لینی چاہیے۔ جیسے کچن میں کام کرتے ہیں تو اس وقت کچھ مخصوص دعائیں رکھ لیں، کچھ جھاڑو دیتے ہوئے گھر کے کام کو مزید کرتے وقت کوئی بھی مخصوص دعائیں اپنے ساتھ باندھ لیں ان کاموں کے ساتھ، تاکہ جیسے ہی ہم وہ کام کریں آٹومیٹیکلی ہمارے زبان پہ وہ کلمات دعا آ جائیں، تاکہ ہمارا سارا وقت دعاؤں میں گزرے اور دعائیں کرتے ہوئے گزرے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان مبارک میں ہمیں کون سی مخصوص دعائیں مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنے کی دعا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان۔ ترجمہ اس کا خود دیکھ لیجئے گا۔ روزہ افطار کرنے کی دعا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کے بعد پہلا عشرے کی دعا، یعنی یکم رمضان سے لے کے 10 رمضان تک کے جو وقفہ ہوتا ہے اس کو پہلا عشرہ کہتے ہیں۔ اس میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرے عشرے کی دعا، یعنی جیسے ہی پہلے 10 دن ختم ہو تو اس کے بعد دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، تو دوسرے عشرے میں ہم پڑھیں گے دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ اس کا دیکھ لیجئے گا۔ جیسے ہی دوسرا عشرہ ختم ہو تو تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی آخری 10 دن شروع ہو جاتے ہیں، جس میں بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے کا حکم آیا۔ حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے۔ تیسرے عشرے میں دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ باقی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ دعائیں ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ تمام دعائیں جو ہم پہلے سے مانگتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ، ان دعاؤں کا بھی اس میں اہتمام کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کا بھی اس میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تسبیح تراویح، یعنی جو رات کو جو تراویح نوافل پڑھتے ہیں ان کو تراویح کہتے ہیں۔ عشاء کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں یا عشاء سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے، دیکھ لیں جیسے بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اور اس کے بعد شب قدر کی دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو واعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش ہے کہ ہمیں رمضان المبارک بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور تمام رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے روزے اور دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔